بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم تاجدار مشہد مقدس والی خراسان حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہما کہ انتہائی مختصر سوانح صرف حصول برکت کے لیے بیان کریں گے۔ حضرت امام علی رضا کی ولادت باسعادت بروز جمعۃ المبارک 11 ذی القعدہ 148 ہجری تا 153 ہجری کے درمیان مدینہ منورہ میں ہوئی۔ والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم نے آپ کے دائیں کان مبارک میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی۔ آپ کا اسم مبارک علی رکھا گیا۔ آپ کے والد گرامی آپ کو رضا کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کے دوسرے القاب صابر، سلطان السلاطین، شمس الشموس اور غریب الغرباء بھی ہیں، لیکن آپ دنیا میں رضا کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے 3 عباسی خلفاء کا دور حکومت دیکھا۔ اس میں ہارون الرشید کے عہد کی خلافت کے 10 سال اور اس کے 2 بیٹوں امین الرشید اور مامون الرشید کا دور حکومت شامل ہے۔ مورخین نے حضرت امام علی رضا کی زندگی کو 2 ادوار میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک تو وہ دور جو آپ نے اپنے نانا پاک کے شہر مدینہ طیبہ طاہرہ میں گزارا، لیکن آپ کا یہ دور مکمل طور پر غیر معروف ہے، اس لیے اس دور کو غیر سیاسی دور کہا گیا ہے۔ دوسرا دور اس کو کہا جاتا ہے جو آپ نے مرو یا لوگ اسے مرو پڑھتے ہیں میں گزارا، گو کہ اس دور میں بھی آپ نے کوئی سیاسی فعالیت تو انجام نہ دی، لیکن آپ کے اس دور میں عظیم اجتماعی انقلابات اور سیاسی حوادث رونما ہوئے۔ آپ بے حد سخی، متواضع، مہربان، متقی و پرہیزگاری، کسی کے ساتھ نہ تو سخت کلامی فرماتے اور نہ ہی کسی کے کلام کو قطع فرماتے، سوالیوں اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے، اکثر راتوں میں اپنے رب کی عبادت میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ صبح ہو جاتی، صدقہ خفیہ دیتے اور نیکی کے کام چھپ کر رات کی تاریکی میں پایا تکمیل تک پہنچاتے۔ دور ہارون الرشید تک اسلامی مملکت اس حد تک وسعت اختیار کر چکی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جب بارش نہ برستی اور بادل شہروں کے اوپر سے گزر جاتے تو ہارون رشید کہا کرتا تھا، اے بادلو کہاں کا ارادہ ہے، ہر سو جہاں چاہو برسو، آخر کار ہارون کی حکومت میں ہی برسو گے۔ اس زمانے میں خراسان کی حدود ماوراء النہر، شمال مشرق کی طرف چین اور ہند کی طرف سے کوہ ہندو کش تک پھیلی ہوئی تھی۔ مقتدر عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے فوت ہونے کے بعد اس کی حکومت اس کے 2 بیٹوں عبداللہ مأمون اور محمد امین کے ہاتھوں میں آئی۔ مستقل اقتدار کی ہوس میں دونوں بھائیوں میں شدید جنگیں ہوئیں اور بالآخر مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کر کے خود تخت کو سنبھالا اور اپنا دارالخلافہ مرو میں منتقل کر دیا۔ مامون نے اپنی حکومت کی تشکیل کی، اس کا خیال تھا کہ وہ اب آرام سے وقت گزارے گا، لیکن اس کے برعکس حکومت کے خلاف شورشوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے عوام اور بالخصوص عربوں کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اہل عجم مامون کے طرفدار تو تھے، لیکن بنو عباس اس کے بھائی امین کے حامی تھے۔ ہر طرف بغاوت اور انقلاب کا ہنگامہ برپا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر مامون نے اپنی حکومت کے استحکام، اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کی خاطر خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ظاہری عقیدت کی بنا پر یہ بہتر سمجھا کہ وہ حضرت امام علی رضا کو اپنا ولی عہد مقرر کر دے۔ مامون الرشید نے مذکورہ بالا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے
حضرت امام علی رضا کو ایک خط کے ذریعے مرو تشریف لانے کی دعوت دی، لیکن حضرت امام علی رضا نے اس درخواست کو قبول نہ کیا اور مامون کو جواب دے دیا۔ مامون الرشید نے چند عمائدین مملکت کو ایک وفد کی صورت میں مرو سے مدینہ منورہ بھیجا، جنہوں نے شدت سے درخواست کی کہ آپ خراسان تشریف لائیں۔ دعوت مسترد کرنے کے باوجود مامون کے بار بار اصرار پر مجبوراً حضرت امام علی رضا نے مرو کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا۔ آغاز سفر سے قبل حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، بار بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداع ہوتے اور باہر نکل آتے۔ جو ہی پلٹ کر پھر روضہ شریف میں تشریف لے جاتے تو آپ کے رونے کی آواز بلند ہو جاتی۔ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کرام اور قریبی احباب سے فرمایا کہ تم مجھے دوبارہ نہ دیکھ سکو گے۔ سفر مبارک کا آغاز ہوا، حجاز مقدس سے فارس پہنچے، سفر کرتے کرتے نیشاپور پہنچے۔ اہلیان شہر نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ آپ ایک عرصہ تک اس شہر میں مقیم رہے۔ دوران قیام لوگوں کے اصرار پر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان فرمائی جو بعد میں سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہوئی۔ حدیث سلسلۃ الذہب حدیث اخلاص اور توحید کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حضرت امام علی رضا نے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول مبارک نقل فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی آمن من عذابی، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے نجات پا جائے گا۔ نیشاپور قیام کے بعد طوس سناباد سے ہوتے ہوئے اپنی آخری منزل مرو کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کی سواری مبارک جب قریۃ الحمراء پہنچی تو آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ لوگوں نے عرض کی یہاں پانی کی قلت ہے۔ حضرت امام نے تھوڑی سی جگہ کھودی تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، جو آج بھی ساری جاری و ساری ہے، اور لوگ اس پانی کے فیض سے مستجاب ہو رہے ہیں۔ حضرت امام علی رضا جب طوس پہنچے تو ہارون الرشید کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس مقام پر میرا مدفن بنے گا۔ مامون کے دارالحکومت مر میں جب یہ خبر پہنچی کہ امام تشریف لا رہے ہیں تو ہر کوئی خوشی و مسرت سے جھوم اٹھا۔ حکومت کے اعلیٰ افراد اور کثیر تعداد میں عوام الناس آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر صفیں باندھے کھڑے تھے۔ مامون نے پہلی ہی ملاقات میں آپ کو ولی عہد بننے کی درخواست پیش کی۔ آپ نے معذرت کی، لیکن مامون کا اصرار بڑھتا گیا تو حضرت امام علی رضا نے حالات کے پیش نظر مجبوراً یہ پیشکش اس شرط پر قبول کی کہ وہ کسی معاملے میں شریک نہیں ہوں گے۔ حضرت امام علی رضا کی شہادت مبارک زہر آلود انگور کھانے سے ہوئی، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو ہارون الرشید کی قبر کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد مرقد منور کے ارد گرد لوگ آ بسے، اور کچھ ہی عرصہ میں یہاں ایک شہر آباد ہو گیا جو آپ کی جائے شہادت کی وجہ سے مشہد الرضا کے نام سے مشہور ہو گیا، لیکن جو اب صرف مشہد مقدس کے نام سے دنیا اسلام میں جانا جاتا ہے۔ آج یہ شہر حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب ایران کا مشہور ترین شہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام علی رضا کے فیضان سے ہمیں بھی مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔